أكبر. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہماری یہ زندگی جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہی ہے، اس کا اختتام دو ہی منزلوں پر ہونا ہے، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. ایک گروہ اللہ کی ہمیشہ کی جنتوں میں ہوگا، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرما دے، اور ایک گروہ ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کے عذاب کے اندر ہوگا. جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گی، جو سب سے خطرناک چیز ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا، اس کو پہچاننا ہر مسلمان پر واجب بھی ہے اور ہر عقل مند کی خواہش بھی ہوتی ہے. جو چیز میری اتنی بڑی دشمن ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس کو پہچانوں تو صحیح. اور وہ چیز کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہ کرے، ظلم عظیم اس کی ملاوٹ نہ کرے، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، اور انہی کے لیے اللہ کی جنت ہے. انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ، بس تحقیق اللہ حرام کر دیتا ہے اس بندے پر اپنی جنت کو ہمیشہ کے لیے. مأواہ النار، اس مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم. تو آئیے ذرا دیکھیں یہ شرک کیا ہے، اس شرک کی اقسام کتنی ہیں. کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے کبھی جنت کا تصور نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا نقصان میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی جنت سے محروم ہو کر اللہ کی جہنم کے اندر داخل ہو جائے، اور سب سے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. شرک کی ایک قسم شرک فی الربوبیت، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے رب ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا یا اللہ کے رب ہونے کی صفت کو اس کا انکار کر دینا، معطل کر دینا، اور یہ شرک کی بدترین قسم ہے. اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی ربوبیت، اس کی تعطیل کا عقیدہ رکھنا. اور یہی شرک فرعون کے اندر تھا. وہ کہا کرتا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. وما رب العالمین، اللہ رب العالمین جس کا تم عقیدہ رکھتے ہو یہ کون ہے، کیا ہے؟ میں ہی تمہارا رب ہوں. انا ربکم الاعلی، میں بلند رب ہوں. اور یہ بدترین قسم دہریہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ،
زمانہ مارتا ہے، زمانہ پیدا کرتا ہے۔ کیمونسٹ، زمانہ رب ہے، زمانہ خالق ہے، زمانہ مارتا ہے، زمانہ پیدا کرتا ہے۔ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا۔ مولویوں کی باتیں ہیں، کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست۔ اس دنیا میں مزے کرو کہ اس دنیا کے بعد تو کوئی جہان نہیں ہے۔ یہ دہریہ کا عقیدہ ہے، اور وحدت الوجود کے قائل صوفیہ کا بھی عقیدہ اسی طرح کا ظالمانہ عقیدہ ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ رب کسی خاص ذات کو نہیں مانتے، بلکہ ہر چیز کے اندر، ہر شے کے اندر اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے منصور حلاج کہا کرتا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ بھائی یزید بستامی، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بکرا باندھا ہوا تھا، وہ بکرا منمناتا، آواز نکالتا تو اس کی آواز سن کر کہتا لبیک جل شانو، کہ تو بھی اللہ کی تصویر ہے۔ اس کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ مالک نے کہا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو اب جو چیز جہان کے اندر ہے وہ میری صورت ہے، میری تصویر ہے، میرا عکس ہے، میرا ظل ہے، میں ان چیزوں کی صورت میں دنیا پر آیا ہوں۔ ان کے امام ابن عربی نے کہا تھا العبد رب والرب عبد، بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے یہ شریعت کا پابند کس کو بنایا گیا ہے، کیونکہ جو اللہ ہے وہی بندہ ہے، وہی اللہ ہے۔ آپ انڈیا پاکستان والوں نے سنا ہوگا عام قوالیوں کے اندر علی دم دم کے اندر، دھمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، اور کہیں سنا ہوگا اللہ دم دم کے اندر، ہر دم میں، ہر ذی روح کے اندر اللہ ہے۔ یہ ربوبیت کا انکار ہے، یہ تعطیل ہے کہ اللہ کو ایک ذات نہ مانی جائے، بلکہ دنیا کے اندر ہر موجود شے کو اللہ مان لیا جائے۔ جیسے وہ خبیث پاکستان کا نصرت فتح علی خان اپنی قوالیوں میں کہا کرتا تھا، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ یہ اللہ کا انکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، کہاں ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ شرک ربوبیت کی دوسری قسم ان لوگوں کی جو اللہ کی اسماء و صفات اور ربوبیت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک، اللہ کا برابر، اللہ کا ہم پلہ بناتے ہیں۔ نصارہ کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ اسی قسم کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ اللہ ہے، ہمارا نبی عیسیٰ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیوی کے قائل۔ اور صوفیاء کا ایک گروہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور من نور اللہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ بیٹا اللہ کا، تو صوفیاء نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اللہ کے نور کا۔ یہ اللہ کے برابر بنانا، یہ اللہ کا شریک بنانا، یہ اللہ کا ساتھی بنانا، یہ اللہ کا ہمسر بنانا۔ نجومیوں کا شرک بھی اسی قسم کا ہے۔ وہ ستاروں کے اندر کمال مانتے ہیں کہ اس نظام کو جو چلا رہے ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ انڈیا پاکستان والے بھائیوں نے اپنے ہاں کے سنڈے میگزین کے اندر ایک پیج دیکھا ہوگا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کے ستارے کے مطابق آج کل آپ پر پریشانی آنے والی ہے، اور آپ کے ستارے کے مطابق آج کل آپ کو رزق میں فراخی ہونے والی ہے۔ اکثر معروف اچھے بھلے لوگوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، کوئی بندہ پریشان ہونا، اجی آپ کو کیا بتائیں، آج کل ہمارا تو ستارہ ہی گردش میں ہے۔ ستارہ گردش میں ہو، حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ستارے مدبر ہیں جہاں کے۔ آپ
یاقوت پتھر پہنا کریں. یہ یاقوت جو ہے، یہ عقیق جو ہے، آپ کے ستارے برج کے ساتھ ملتا ہے، اور جب اس کو پہنیں گے تو فائدے مل جائیں گے. وہ اس جہان کا نظام چلانے والے ان ستاروں کو سمجھتے ہیں، جو ستارے جو محض اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں، رب نہیں. یہ بھی شرک کی قبیح قسم. اور افسوس کہ ہمارے ہاں یہ شرک اتنا پھیلا ہوا، نجومیوں کا شرک، نجومیوں کی غلاظت اتنی پھیلی ہوئی. اچھے بھلے لوگ جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، جناب پروفیسر صاحب، بنگالی بابا، ذرا دیکھ کر بتائیے ہمارے ہاتھ کی لکیریں اور ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں. یہ جادوگر، یہ نجومی جو ان کے سامنے ایک مرتبہ جا کر سوال کر دے، ان کی تصدیق کر دے، اس کی 40 دن تک نمازیں برباد ہو جاتی ہیں. ان کی تصدیق کرنے والا اللہ کی شریعت کی تکذیب کرتا ہے. یہ شرک کی بڑی بھیانک قسم اور بڑی عام قسم. ان کو تقدیروں کا مالک، تقدیروں کا عالم سمجھا جاتا ہے، اور حالانکہ کیفیت کیا ہے؟ یہ جو لوگوں کی تقدیروں کے حالات بول بول کر بتاتے ہیں، ان کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ سڑک کے کنارے پر، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، گندی مٹی ان کے منہ میں جا رہی. جو تمہاری تقدیر کا اتنا علم بتا دیتے ہیں، یہ اپنی تقدیر کیوں نہیں بدل لیتے؟ طوطا رکھا ہوا، طوطا اٹھتا ہے، انسانوں کی تقدیروں کا علم طوطا ایک پرچی نکال کر بتاتا ہے اور یہ پڑھ کر سنا دیتا ہے. جناب آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے. یہ قسمتوں کا حال، یہ غیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اسی طرح قبر پرستوں کا شرک، وہ بھی اسی قسم کا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کی روح ہے، مرنے کے بعد جو چاہتی ہیں کر گزرتی ہیں. کسی کی روح کو چھین کر اسے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے. یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ تو دشمن کے مقابلے پر حاضر ہو جاتی ہے. ہر جمعرات کو گھروں کے کنڈے بجا بجا کر پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے. روحیں آتی ہیں جاتی ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، اولیاء اللہ کی روحیں ہیں. مصیبتوں میں مدد کرتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، رزق دیتی ہیں، خزانوں کی مالک ہیں، یہ سارا کچھ کرتی ہیں. حالانکہ اس پورے جہان کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تبدیل ہوئی، لوگوں نے یہی چرچے کیے تھے کہ اس کی موت کا غم تو یہ بھی برداشت نہ کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خطبہ دیا، کہا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کے مرنے اور زندہ ہونے سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. اس کائنات میں تصرف کرنے والا نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی امام، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی حضرت، اس پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والا ایک عرش والا رب ہے. شرک کی دوسری قسم اسماء و صفات. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. شرک تشبیہ، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر تشبیہ دینا. اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صفت اللہ کی وارد ہو گئی قرآن اور حدیث میں، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تشبیہ نہ دی جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر حدیث میں آیا، ہمارا ایمان ہے. لیکن کیا اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح؟ نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں. اللہ کا قدم حدیث میں آیا، جہنم پہ رکھا جائے گا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ کی آنکھیں تجری بأعیننا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ کلام کرتا ہے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ تمام اسماء و صفات اللہ کی ویسے ہی ماننا واجب ہے جس طرح آ گئی، جس طرح علم دے دیا گیا. دوسری قسم اللہ کے مبارک نام ہے، اللہ کے پیارے نام ہے. مشرکین
ان ناموں کے اندر سے اپنے جھوٹے الہوں کا نام نکالتے ہیں. اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں. ان قریب وہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ پا لیں گے. اللہ کے ناموں میں الحاد سے مراد شرک ہے، جس کی ایک صورت اللہ کے نام الالہ. مشرکین نے الالہ نام میں سے اپنے بزرگ کا نام اللات نکالا. جیسے اللہ الالہ ہے، یہ اللات ہے. اسی طرح اللہ کا نام العزیز، اس میں سے مشرکین نے العزہ نکالا. یہ اللہ کے اسماء، اللہ کے ناموں کے ساتھ الحاد ہے، جس کے بارے میں مالک کہہ رہا ہے ان سے الگ ہو جاؤ. جو میرے ناموں میں الحاد کرتے ہیں یہ قیامت کے قریب، یہ قیامت والے دن ان قریب ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دیا جائے گا. شرک کی تیسری قسم یہ کینسر ہے مسلمان بھائی، یہ کینسر ہے. اس کا علاج صرف توبہ ہے، اور اگر اس شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے کوئی انسان مر جاتا ہے، وہ اللہ کے انبیاء کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، چچا ہو، کہہ دیا جاتا ہے جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ شرک معاف نہیں ہوگا. اور یہ زندگی پہلا اور آخری موقع، یہ آخری چانس. اس زندگی کی کوئی سپلیمنٹری نہیں، اس زندگی کا کوئی ری ٹیسٹ نہیں، کوئی ایسے ہال کا چانس نہیں. اس خطرناک بیماری کی طرف توجہ کرو، اس خطرناک بیماری کو پرکھو، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو. بالکل اس صحابی کی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھتا، اس لیے کہ کہیں بے علمی کے اندر میں اس شر کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں. تو یہ شرک کا شر اتنا شدید، اتنا خطرناک، لا یغفر ان یشرک بہ. یہ نماز، آمین، روزہ، رفع دین، فاتحہ کا مسئلہ نہیں، یہ شرک کا مسئلہ ہے. اور جس کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہو جائے سمجھ لیجئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. الوہیت اور عبادت کا شرک، یہ وہ شرک ہے جو کفار مکہ جس کے شکار ہوئے. کفار مکہ اسی شرک کے اندر شامل ہوئے. یہی شرک ان کی بیماری کا سبب بنا، ان کی ہلاکت کا سبب بنا، ان کی بربادی کا سبب بنا. جاہلیت کا شرک، اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت اس کے اندر شامل کرنا، اپنے بزرگوں کو وہی نام دینا، وہی القاب دینا، وہی چیزیں ان کی طرف منسوب کرنا. اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی، اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک مقرر کیا جائے، انہیں ویسے ہی پکارا جائے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے. مسلمان کو تکلیف آتی ہے، مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ مسلمان پر مصیبت ٹوٹتی ہے، مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ ایک اللہ عز و جل کو پکارتا ہے. اور اگر کوئی انسان تکلیف اور مصیبت کے اندر اللہ مالک کو چھوڑ کر ویسے ہی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں اور یا فلاں کے نعرے لگائے، جیسے اللہ کو دکھ اور تکلیفوں کے اندر پکارا جاتا ہے، ویسے ہی جب غیر اللہ کو پکارا جائے گا تو یہ اللہ کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک بنایا جائے گا. کیونکہ پکار خالص عبادت ہے، عبادت کا مخ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت چوٹی کی یہ ہے کہ اس اللہ کو پکارا جائے. جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار بلند کی جائے گی تو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ہے. احد کے میدان کے اندر ابو سفیان نے آ کر پوچھا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟
آپ نے کہا خاموش رہو. اس نے پوچھا ابو بکر زندہ ہے, آپ نے کہا خاموش رہو. اس نے پوچھا کیا عمر زندہ ہے, آپ نے کہا خاموش رہو. اس نے اس وقت اپنے دیوتا کا نام لے کر نعرہ لگایا, ہبل کی جے, ہبل زندہ باد, ہبل جیت گیا. مسلمانوں کے سردار مارے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر جواب دو. کہا اللہ کے نبی کیا جواب دوں؟ کہا اس نے کہا ہے ہمارا ہبل ہے, تمہارا ہبل نہیں. تو اس کو جواب میں کہہ لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارا اللہ مولا ہے, تمہارا مولا نہیں ہے. جنگوں کے اندر, تکلیفوں کے اندر, کشتی بھور میں پھنس جائے, بچہ بیمار ہو جائے, کسی پہ مقدمہ ہو جائے, کوئی کسی کیس میں پھنس جائے, اس موقع پر غیروں کے نام کی پکار بلند کرنا غیروں کی عبادت ہے, اور یا اللہ مدد کہنا اللہ کی عبادت ہے. یہی شرک کفار مکہ کیا کرتے تھے, اور یہی شرک آج ہماری گلیوں میں ہوتا ہے. بالکل وہی ماحول ہے. وہ کہتے تھے یا ہبل مدد, یا عزا مدد, اور ہم کیا کہتے ہیں, میرے علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. یاری اڑیا پار لائیں, حق باؤ تک باؤ, کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو. اللہ کی پکار اللہ کی عبادت, غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی عبادت. اللہ سے امید کرنا, اللہ پر بھروسے کرنا اللہ کی عبادت. اور طوطے شاہ کے دربار سے مٹی لا کر بیٹے کو چٹا دینا کہ یہ بولتا نہیں, اب طوطے شاہ کے دربار سے مٹی چٹائی ہے, اب بولنے لگ جائے گا, پکی امید ہے. تو جو اللہ پر امید کرے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور جو بابا دھنکے شاہ سے ڈنڈے کھانے کے بعد امید کرے کہ اس دفعہ بے نظیر کو تھوڑے لگے ہیں اور میاں نواز شریف کو زیادہ لگے ہیں تو حکومت میری پکی ہے, یہ امید بابا دھنکے کے ڈنڈے پر کر رہا ہے, یہ اس کی عبادت کر رہا ہے, کیونکہ امید کرنا عبادت ہے صرف خالص اللہ کی. محبت کرنا عبادت ہے, اللہ سے محبت خالص. اور جب اللہ کی طرح غیر اللہ سے محبت کی جائے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے. خوف عبادت ہے, ڈر عبادت ہے. اگر یہ خوف اور ڈر خالص اللہ کا ہے کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے پکڑ لے, یہ خالص اللہ ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. جو جاتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے, جو کسی کی بھینس کو مار دے, جو کسی کی گود سے بچہ چھین لے, اور کوئی نہیں, خالص اللہ. لیکن اگر کوئی یہی ڈر غیر اللہ کا رکھے کہ آج صبح نکلتے ہوئے میں نے بابے کے غلے کے اندر, بابے کے صندوقچے کے اندر نذرانہ نہیں ڈالا, خیر نہیں, ڈر رہا ہوں کہیں گاڑی الٹی نہ کر دے, تو پھر یہ ڈر اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اس بابے کی عبادت بن جائے گا. اس مہینے میں نے 11ویں کا دودھ نہیں دیا, اب ڈرتا ہوں میرا جانور مار دیا جائے گا, تو یہ اللہ سے خوف تھا. اللہ یہ کام کر سکتا ہے, موت و حیات کا مالک, نقصان اور نفع کا مالک. اگر میں نے غیر اللہ کو سمجھا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. یہی کفار مکہ کیا کرتے تھے, یہی عقیدے, یہی عبادت کا شرک ان کفار مکہ میں تھا. اور قرآن بے بہا مقامات پر اس کا رد کرتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت خالص اللہ کی, قیام عبادت, رکوع عبادت, سجدہ عبادت, نظر عبادت, نیاز عبادت, محبت عبادت, خوف عبادت, توکل عبادت, امید عبادت, قسم عبادت, ذبح عبادت, مال کی تقسیم عبادت, کسی کے قانون کو نافذ کرنا عبادت, کسی کو قانون ساز سمجھنا عبادت. اللہ کا قانون, اللہ کا نظام اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا اللہ کی عبادت. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت صرف اللہ کی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کی عبادت میں جیسے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, کسی دھرتی پہ, کسی در پہ, کسی درگاہ پہ, کسی قبے پہ, کسی دہلیز پہ, کسی بابے پہ کبھی تم جا کے اپنی اس سر کو نہ جھکاؤ, کیونکہ اس کو جھکانا صرف اللہ کی عبادت ہے.
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم نے بیت اللہ کا حج کیا، طواف بیت اللہ کا، عبادت اللہ کی، اب کسی قبر کے چکر نہ لگانا. تم نے زمزم پیا، تبرک، اس میں شفا اللہ کی طرف سے، اب کسی بابے کی قبر پہ مٹی نہ چاٹنا، کسی کے کے گلاب کے دھون کو نہ پینا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم نے بکرے کو ذبح کیا، خون بہایا اللہ کے لیے، اب کتنے بیمار ہو جاؤ، کتنی تکلیف ہو جائے، کسی بابے کی درگاہ پہ جا کے مرغے کی نیاز نہ دینا. کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا. اور یہ کام اتنا بڑا، یہ کام اتنا اہم، یہ ڈیوٹی اتنی عظیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت کے اندر رسول بھیجے، ہر امت کے اندر نبی بھیجے، ایک دعوت دے کر اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرو. یہاں پر بریک نہیں لگی، خاموشی نہیں ہوئی کہ بس اللہ کی عبادت. اور جو کوئی کچھ اور کر رہا ہے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. بس آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو. کوئی قبر پوج رہا ہے تو پوجنے دو، کوئی گھوڑا نکال رہا ہے محرم میں تو نکالنے دو، کوئی شرک کر رہا ہے تو کرنے دو، آپ کو کیا لگا؟ نہیں، ہر نبی کی ڈیوٹی سنیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت میں رسول آئے دو کام لے کر، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے مقابل پر جس نے جو بنا رکھے ہیں ان سب کا انکار کر دیا جائے. اللہ غریب نواز کے مقابلے پر چشتی غریب نواز، معین الدین غریب نواز. عصر کے بعد ہی میں کیسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک انڈیا کا قوال معین الدین چشتی کے دربار پہ بیٹھا ہوا قوالی گا رہا. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، سارا زمانہ اسی کے رزق سے پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. یہ عبادت ہے خواجہ کی، اس سے رزق کا سوال، اس کی حکومت کا سکہ چلانا، یہ عبادت ہے خواجہ کی. یہ کہنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. اور نبی صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دینے نہیں آئے. کچھ بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اجی مولانا آپ دوسروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بس اپنی بات کریں، قرآن حدیث کی دعوت دیں میٹھی میٹھی، بس آپ کسی اور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر کرنا ڈیوٹی ہے شریعت کی. اللہ کی عبادت بریک نہیں لگی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اگر اللہ کی عبادت میں کوئی بابا داتا بن کر آئے، کوئی غریب نواز بن کر آئے، کوئی بندہ نواز بن کر آئے، کوئی بندہ پرور بن کر آئے، کوئی بڑی سرکار بن کر آئے، ان سب کی گردنوں کو کاٹ دو. کہو تم نے اللہ کی صفات پر ڈاکے ڈالے ہیں، تمہارا انکار واجب ہے، اللہ کی عبادت واجب ہے. خالی اللہ کی عبادت کسی کام کی نہیں. قوم ہود علیہ السلام کو یہی کہتی ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. یہ آواز لگا کر آئے ہو، یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. اور جو ہمارے بڑے کرتے تھے، جتنے وہ عرس لگاتے تھے، جتنے میلے لگاتے تھے، جتنے گھوڑے نکالتے تھے، جتنی گیارہویں دیتے تھے، جتنے محرم کے جلوس نکالتے تھے، جتنی حسین کی شبیہیں نکالتے تھے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. اپنے ماں باپ کے عبادت کے طریقوں کو چھوڑ دیں. یہ ڈیوٹی ہے نبی کی. اللہ کی عبادت کی دعوت دو، اور اللہ کی عبادت کے مقابلے پہ جتنی درگاہیں بنی ہیں ان سب کا انکار کر دو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان کفار مکہ کا جرم، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا حج، ان کی زکاتیں، ان کے صدقے، ان کے عمرے، ان کے طواف، ان کے اعتکاف کیوں برباد ہوئے؟ وَيَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے. اور کہتے کیا، اور آواز کیا لگاتے؟ چادر چڑھانے کے لیے جب جاتے تو کہتے کیا؟ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں.
جب بکرے کو لے کر جاتے نیاز دینے کے لیے تو کہتے ہماری ان کے آگے اور ان کی ان کے آگے، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی یہ اللہ کے رتے ہوئے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے، ان کے ہاتھ بڑے دور تک اللہ کے خزانے میں، بھائی یوں کر کے اگر مٹھی بھی پکڑا دے تو ہمارا گھر بھر جاتا ہے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کفار مکہ کہتے کیا تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ شفاعتی ہیں۔ جہنم میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ لاہور کے ایک بریلوی عالم ہیں شہزاد سیفی، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور جن جن کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے یہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کر جنت میں بھیجیں گے۔ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہیں دھکا دے کے ساروں کو ہی نہ لے جائیں، یہ اپنے مریدوں کو چھینیں گے۔ اور ادھر نبی کا حال، نبی کا باپ آزر نبی کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہی کفار مکہ کے عقیدے تھے کہ ہم تو بڑے پاپی ہیں، لیکن عزا بڑا نیک تھا، حبل بڑا نیک تھا، لات بڑا نیک تھا، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ قرآن جواب میں کیا کہتا ہے؟ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو اس بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو نعوذ باللہ تمہارے علم کے مطابق اللہ نہیں جانتا؟ یہ بات کہہ کر کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، یہ جہنم کے کناروں پہ خیمہ زن ہوں گے، ان کی موجودگی میں ہم جہنم میں نہیں جا سکیں گے، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ نے نہ قرآن میں کہی، نہ حدیث میں کہی، نہ تمہارے علم کے مطابق تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو؟ منظر یہ ہوتا تو میرے آقا کیوں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو چاہتی ہو میرے گھر سے اٹھا کر لے جاؤ، اعملی، عمل لے کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد تجھے نہ چھڑا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم نے ان کے عرس کیے، ہم نے ان کے میلے کیے، ہم نے ان کے دربار بنائے، ہم ان کے گدی نشین تھے، ہم ان کے عرس باقاعدگی سے اٹینڈ کیا کرتے تھے، ہم ان کی 11ویں دیا کرتے تھے، ہم ان کے مقبرے کو عرق گلاب سے غسل دیا کرتے تھے، ہمارے 6 مہینے کے بچے دودھ سے بلکتے رہتے تھے، ہم ان کو نہ پلاتے لیکن بابے کے دربار پہ جا کر اس کے عرس پہ خالص دودھ کی سبیل لگایا کرتے تھے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ سبحانہ عما یشرکون، تمہارے اس شرکی عقیدوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ عقیدے شرک کے عقیدے، یہ عقیدے کفار مکہ کے، افسوس آج یہی عقیدے مسلمان کلمہ پڑھ کر رکھتا ہے۔ آئیے اللہ کا تعارف تو سنیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان سے پوچھو جن کو تم نے مختار کل، حاجت روا، غوث اعظم بنا رکھا ہے، آسمان تو بہت بڑا ہے، انہوں نے مکھی کے کسی پر کو بھی پیدا کیا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی، ما لکم، تم کہتے رہو یا علی مدد، تم کہتے رہو یا رسول اللہ مدد، تم کہتے رہو یا غوث اعظم مدد، ما لکم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا، ولا شفیع،
کسی کو شفاعت کا حق نہیں. تمہارا شفاعت کی حق خالص اللہ کا حق ہے. جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا اجازت دے دے گا. جس کو اللہ اجازت نہ دے وہ اللہ کے سامنے دم مار سکتا. کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کا دم بھی مار سکے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی. اللہ اکبر. مخلوقات کے اندر فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، لیکن کیسے؟ پہلے جاؤں گا اپنے رب کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، وہ تسبیحات پڑھوں گا جو آج مجھے نہیں یاد، اللہ اس وقت مجھ پہ القاء کرے گا. کیا خیال ہے؟ نبی تو عالم الغیب ہوتے ہیں، پھر نبی کیوں کہہ رہے ہیں آج مجھے نہیں یاد، آج مجھے نہیں پتا؟ اتوں تو کہندے ہونے وچوں سارا پتا ہے. اس وقت تک سجدہ کروں گا جب تک اللہ سر اٹھانے کی اجازت مجھے خود نہ دے دے گا. میں سجدہ کروں گا، طویل سجدہ، اس وقت تک سجدہ ریز رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا مجھے حکم دے گا اور کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شہید، کوئی اللہ کے دربار میں دم نہیں مار سکتا. شرک عبادت کی دوسری قسم شرک اصغر، ریاکاری، عبادت میں اخلاص نہ ہونا. عبادت کی قبولیت کی 2 شرطوں کو کبھی نہ بھولیے. وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے. اگر عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں، یہ بڑی سے بڑی عبادت ہو، یہ انسان کو جہنم سے کبھی نجات نہ دلوا سکے گا. آئیے ذرا حدیث کو سنتے ہیں. قیامت کے دن شہید کو پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا سونا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں قتل ہوا، جہاد کیا، اتنا لڑا یہاں تک کہ مارا گیا. اب یہ شہید، یہ شہادت اللہ کی توحید کے لیے لڑنا چھوٹا کام ہے. مالک کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جنگ اس لیے لڑی، تو نے مار کے اس لیے لڑے. یقال لک جری، تیرے چرچے ہو جائیں، تیرے مجلے چھپ جائیں، تیری وصیتیں عام ہو جائیں، تیرے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے لڑتے لڑتے 72 فوجیوں کو مار کے مرا ہے. چرچے عام، تذکرے عام، روڈ بلاک کر کے تیرے جنازے پڑھائے جائیں، اسٹیڈیم کے اندر جنازے ہوں، 10-10 ہزار کا مجمع ہو، مجلے چھپیں، وصیتیں چھپیں، چرچا عام ہو. فقط قیل اذهبوا به الى النار، اس کا تذکرہ دنیا میں ہو چکا، یہ دنیا کے نام کے لیے مرا تھا. فرشتوں اس کو پکڑو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. مولوی صاحب آپ تشریف لے آؤ، کیا کر کے آئے؟ اللہ کیا کر کے آیا؟ اتنی تبلیغ، اتنی تقریریں، ٹائم ہی نہیں ویلا ہوتا. جب ڈائری دیکھو آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، تقریریں کر کر کے گلے بیٹھ گئے. میری اتنی کیسٹیں، میری اتنی سیڈیاں، میرا اتنے پروگرام. جواب ملے گا ٹھیک ہے، یہ کام تو کر کے آیا. کذب، جھوٹ بولتا ہے. تیرے دل میں کیا تھا؟ میرا نام بلند ہو جائے. اشتہاروں میں میرا نام بڑا. اشتہار ہو نا، 8-10 مولوی آئے ہوئے ہوں، کسی مولوی صاحب کا نام چھوٹا سا لکھا ہو نا، کہنا کیوں میرا نام چھوٹا کیوں لکھا ہے؟ میں کوئی کاٹا کسے تو؟ دم چھلے لگتے ہیں. شیر پنجاب، خطیب اعظم، خطیب ابن خطیب، بلبل گلستان، فلاں فلاں فلاں. اور اگر 4 لقب لکھنا بھول جاؤ، مولوی صاحب تقریر کرنے نہیں آتے. نام چھوٹا دے دو، مولوی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. تو نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن کیوں؟ تیرے دل میں ریاکاری تھی. لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں تذکرے ہو، تیرے نام کے ساتھ علامہ لگ جائے، تیرے نام کے ساتھ خطیب لگ جائے، تیرے ہر جگہ پہ تیری کیسٹیں، سیڈیاں، چرچے، تذکرے عام ہو جائیں. فقد قیلا، جس لیے تقریریں کر کے آیا ہے، لوگوں نے تجھے علامہ کہہ دیا تھا. اذهبوا به الى النار، اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو. یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، یہ مقام بڑا خطرناک ہے.
اگر خالص اللہ کی رضا ہو، اگر خالص اللہ کی رضا ہو دعوت تبلیغ توحید پہنچانے میں، تو یہ مقام انسان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دلوا دیتا ہے۔ اور اگر یہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے ماتھوں پر پڑنے والے بل کو دیکھ کر بات کی جائے کہ آج داڑھی کے خلاف بات نہیں کرنی، اکثر ساتھیوں کی داڑھی نہیں ہے، اگر داڑھی کے بارے میں کچھ کہا اگلی دفعہ یہ آئیں گے بھی نہیں اور چندہ دے کر جائیں گے بھی نہیں، تو پھر اللہ کی رضا نہ رہی۔ ٹی وی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ جس صاحب نے تقریر کے لیے بلایا ہے اور ٹکٹ دیا ہے نا، اس کے اپنے گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے۔ پردے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا، کیونکہ مسجد کے جو سیکورٹی صاحب ہیں ان کی بیگم ہمیشہ شاپنگ کرنے بے پردہ خود ہی جاتی ہے۔ اگر یہاں پر اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر مولوی نے لوگوں کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل کو دیکھا، یا ان کی جیب کے اندر پڑے ہوئے ریالوں کو دیکھا، یا لوگوں میں چرچے کے لیے دیکھا، تو پھر یاد کر لیجئے، آواز پڑے گی، تو نے لوگوں میں چرچا چاہا تھا، وہ تیرے اشتہار چھپ چکے تھے، اذهبوا به الى النار۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر۔ سخی کو بلایا جائے گا، مالدار سامی کیا کر کے آیا؟ او جی اتنا مال بانٹا آپ کے راستے میں، اللہ اتنا مال بانٹا، جو مانگنے آتا تھا خالی نہیں بھیجتا تھا۔ کہیں مسجد بنائی، کہیں مدرسہ بنوایا، کہیں ہسپتال بنوایا، کہیں مسجدوں میں پنکھوں کی ضرورت ہوتی تو پنکھے لگوا دیتا، اور پنکھوں کے پروں پہ لکھوا دیتا برائے ایصال ثواب حاجی اللہ دیتا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تو مال بانٹ کر آیا، لیکن کیوں؟ یقال لک سخی، تیری سخاوت کا چرچا ہو جائے۔ فقد قیلا، لوگوں میں چرچے ہو گئے تھے، اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو یہاں سے جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ اذهبوا به الى النار، اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو۔ عبادت کے اندر خالص اللہ کی رضا، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، تبلیغ اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، یہ نہیں 100 دانوں کی تسبیح پکڑی ہوئی ہاتھ کے اندر اور جا رہے ہیں ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، دانے پہ دانا گر رہے ہیں، ساتھ والے سے باتیں کر رہے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ دانا گر رہا ہے۔ تب یہ ٹھیک ہے بچے کیسے ہیں؟ یہ تسبیح ہاتھ میں کیوں ہے؟ یہ تسبیح اللہ کے ذکر والی تسبیح نہیں ہے، یہ بے نظیر بھٹو والی تسبیح ہے۔ وہ بھی تسبیح کرتی ہے نا الیکشن کے دنوں میں، کرسی 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 کرسی، یہ وہ والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنا مقام لوگوں میں بلند کرنے کے لیے اگر عبادت بھی کی جائے، ریاکاری کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا 2 چیزیں انسان کے ایمان کا بڑا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ اتنا نقصان 2 بھوکے بھیڑیے جانوروں کے، بکریوں کے، ریوڑ کو نہیں پہنچا سکتے جتنا 2 چیزیں انسان کے ایمان کو پہنچاتی ہیں۔ کیا؟ حب مال، حب جاہ، مال کی محبت، پیسے کی محبت، فنڈ کی محبت اور چودراہٹ کی محبت۔ اللہ رحم کرے تو کرے، وگرنہ مولویوں کی اکثریت میں یہ دونوں بیماری ہوتی ہیں۔ پیسہ کیسے آئے، مال کیسے آئے؟ توحید کی بات نہ کرو، توحید کی دعوت دو گے تو یہاں سے بریلوی اٹھ کر چلے جائیں گے، اور جو ماہانہ چندہ ملتا تھا وہ بھی ہمارا بند ہو جائے گا۔ یہاں پر کسی کا رد نہ کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، بس میٹھی میٹھی تقریریں، قصے یوسف سنا دو، زلیخا کی باتیں سنا دو، دائی حلیمہ کی ڈاچی دوڑا دو، اور بس سب کو راضی رکھو۔ سب راضی رہیں گے تو مٹیریل ملتا رہے گا، اور جو ناراض ہو جائے گا وہ بھاگ جائے گا۔ فرمایا 2 چیزیں آدمی کے ایمان کا وہ بیڑا غرق کرتی ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک پیسے کی محبت، مال کی محبت، اور ایک چودراہٹ کی محبت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ شرک کی ہر قسم کا علم عطا فرما دے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم آرنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق کو حق جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار فرماتا ہے، اے نبی کیا تو نے دیکھا
تو کیا اس واقعے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ یعنی آپ جب اللہ کہتا ہے الم ترا، اے نبی کیا تو نے دیکھا، تو نبی تو پھر شروع سے ہوئے نا، شروع سے موجود ہیں۔ آئیے ذرا قرآن حکیم کی 2 آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دلیل لینے والے کہاں سے لیتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ تو نبی کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو نبی وہاں پر حاضر ناظر تھے، تو اللہ نے کہا نا، یہی سوال ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے بھائی پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ سوچو، اگر یہی عقیدہ ہے کہ نبی پہلے سے تھے تو 12 ربیع الاول کو کیوں کہتے ہو میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا؟ آمد تو اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود۔ غلط ہے یا ٹھیک؟ بات دل میں اتری یا نہیں اتری؟ آمد اس کی ہوتی ہے جو موجود، اور جو موجود ہو اس کی آمد نہیں ہوا کرتی۔ لیکن دوسرا جواب، یہاں علم تارا سے کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں، ایک طرز کلام ہے۔ دلیل، چلو نبی کے بارے میں تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہیں، کیا کسی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کفار مکہ بھی حاضر ناظر ہیں؟ کیوں جی، کفار مکہ حاضر ناظر ہیں؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا ہے، ان کفار مکہ نے دیکھا ہے، ان مشرکین مکہ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو برباد کیا، ہلاک کیا، کتنی بستیاں ہلاک کی؟ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر اس سے مراد یہی ہے کہ نبی یہاں پر دیکھتے ہیں تو پھر کفار مکہ کے بارے میں بھی یہی کہو گے؟ اچھا، اس کو بھی چھوڑو۔ تیسری دلیل قرآن حکیم کے اندر سورۃ یاسین ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ تو پیدا ہونے والا دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نطفہ ہے اور میں نے اس سے پیدا ہونا ہے، کیا یہ بھی پیدا ہونے سے پہلے حاضر ناظر ہے؟ اگر علم دارا سے مراد یہ لیا جائے تو ان آیات کا کیا مطلب نکلے گا؟ اس سے مراد یہ ایک انداز بیان ہے عرب لغت کا، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 میں پوری حدیث بیان کی گئی، مگر رفدین کا ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ کسی کا عدم ذکر کرنا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہوا کرتی، کسی بات کا عدم ذکر اس کے انکار کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پہ کمرے کے اندر 50 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک بندہ باہر جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اندر کون ہے؟ وہ کہتا ہے ادریس بھی ہے، فضل بھی ہے، شفیق بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو باقی 47 ہے وہ نہیں ہے، یہ مطلب تو نہیں۔ ایک حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہے، عدم ذکر انکار نہیں ہوا کرتا، اور اس سے پہلے 5 احادیث کے اندر تفصیل سے رفع دین کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر صرف رفع دین کا ذکر، عدم ذکر نہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں، بلکہ یہاں پر سجدے کی تسبیحات کا ذکر بھی نہیں ہے، رکوع کی تسبیحات کا ذکر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تشہد کا ذکر بھی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے تکبیر تحریمہ کے بعد فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے، ثنا کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو جتنی چیزوں کا ذکر نہیں ہے ساروں کا انکار کرو، صرف لڑائی رفع دین سے ہی کیوں ہے آپ کی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اگر عدم ذکر انکار پر دلیل بنتا ہے تو جتنی چیزیں اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی سب کا انکار کرو گے تو سارا کچھ ہی چھوڑ دو۔ ایک حدیث کسی چیز کو بیان کرتی ہے، دوسری حدیث اس کی مزید تفصیل اور تفسیر بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث میں آتا ہے، جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ ہم نماز پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے تم گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں ویسے ہاتھ ہلاتے ہو۔ مولوی صاحب کہ دیکھو جی، رفع دین کرنا نماز کے اندر اللہ کے نبی نے منع کر دیا،
کہ یہ تو ایسے جیسے گھوڑوں کی دمیں ہلانا. اب جس کے دل کے اندر یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اس دلیل کو اٹھا کر پیش کر دے گا رفع دین نہ کرنے کی دلیل پہ. حالانکہ اگر اسی حدیث کے نیچے دوسری حدیث پڑھی جائے، اسی حدیث کے نیچے اسی صحابی کی دوسری روایت کو پڑھا جائے، اس کے اندر دو ٹوک فیصلہ کن یہ حدیث پچھلی حدیث کی تفسیر کر رہی ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے، جب سلام پھیرتے جہاں منہ سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہاں ہم ہاتھ بھی ہلاتے، ادھر بھی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہاتھ ہلاتے. اللہ کے نبی آئے، آپ نے کہا صرف منہ پر ہلا کر السلام علیکم کہہ دینا کافی ہے، ہاتھ نہ ہلاؤ. اب یہ حدیث کہاں کی ہے؟ تشہد کے باب کی. مولوی صاحب اپنے پیٹ کے لیے اس کو اٹھا کر کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک چیز یہاں پر ذکر نہیں، دوسری حدیث اس کو مزید تفصیل سے کھول کر بیان کر دیتی ہے. واللہ اعلم. یہ کسی کا پرسنل ذاتی سوال ہے، بعد میں آ کر مل سکتے ہیں. کچھ نہیں. اگر کافی علاج کے بعد بھی اولاد نہ ہو تو کیا بیبی ٹیوب کے ذریعے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے؟ علماء سے اس کا سوال کریں. واللہ اعلم. اگر کوئی صبح کی نماز عادتاً جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی قضا کرے، یا جان بوجھ کر صبح کی نماز جماعت سے نہ پڑھے اور جب ڈیوٹی کا وقت قریب ہو تو تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھے، تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ایک شخص نوجوان نے کیا کہ میں باقی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں لیکن چونکہ رات کو سوتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہوں تو میں نے مثال کے طور پہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں، پھر میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو جاتا ہوں. قرآن و حدیث میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک پہلا جملہ یہ استعمال کیا کہ ایسا عادتاً مستقل ایسا کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ایک ہے کبھی کبھار کہ انسان سویا، فجر پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب وہ اٹھ کر اپنا جب اٹھا ہے نماز پڑھ لے، یہ تو درست ہے. لیکن اگر ایک بندہ روٹین بناتا ہے، عادت بناتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنا ہے کہ اگر اب اٹھ گیا تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، یا لیٹ ہی اتنا سویا ہوں کہ آنکھ ہی نہیں کھلنی اور نہ وہ الارم لگاتا ہے، نہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں، اس نے نماز ڈیوٹی سے پہلے پڑھنی ہے، تو اللہ نے جس وقت پہ نماز فرض کی تھی اس نے اس فرضیت کے وقت کو بدل دیا. ایسا بندہ انتہائی خطرناک وادی میں ہے اور شیخ ابن باز کے فتوے کے مطابق یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. آرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اس آیت کی روشنی میں شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ اللہ نے نماز فجر کے وقت فرض کی، اس کی خواہش نے 7 بجے 6:30 بجے 6 بجے نماز فرض کر لی. یہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. بستر پہ آج سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو. الارم لگائے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا فون نمبر دے، موبائل نمبر دے، گھر کا نمبر دے کہ جب آپ فجر پہ اٹھیں تو مجھے بھی فون کر کے اٹھا دیا کریں، یا پڑوسی ہیں تو دروازہ بجا دیا کریں، یا جو بھی صورت اختیار کریں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے اور ایک حدیث کے مطابق منافق کی نشانی ہے کہ فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہوتی ہیں. اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری ہے. قرآن سے بے رخی کیسی ہے؟ یا صرف رمضان کے مہینے میں پڑھ لینا کافی ہے؟ قرآن سے بے رخی انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ دل جس میں قرآن کی آیات نہیں گونجتی، ڈر ہے کہیں اس دل پر گناہوں کا زنگ نہ چڑھ جائے اور پھر آیات اس پہ اثر کرنا ہی چھوڑ دیں. اس لیے اس کتاب سے دل لگائیے، اس کتاب کو پڑھیے. اپنے 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ نکال لیجئے اس اللہ کی کتاب کے لیے.
یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے نام رسالہ ہے، اس میں سے آپ کا اور میرا ایگزام ہونا ہے۔ وہ بدنصیب طالب جس نے ساری عمر اس کتاب کو نہیں دیکھا، اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں جس میں سے امتحان ہے، تو کیا یہ پاس ہو جائے گا یا فیل ہوگا؟ انگلش کے لیے آپ نے کتنے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے گائیڈ لے کر اس کو پڑھتے ہو، کسی اور سے سمجھتے ہو، اور قرآن کو صرف عربی میں طوطے کی طرح پڑھتے ہو، وہ بھی رمضان میں، اور پھر چھوڑ دیتے ہو، تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ یہ قرآن قبر کے عذاب کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، یہ روزہ قیامت کے دن عذاب میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کو کم از کم زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے دن میں وقت نکالیں، پڑھیں، اور جتنا پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آئے مالک نے مانگا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، منع کس چیز سے کیا ہے، حکم کس چیز کا دیا ہے، اور ہم مولویوں کے چنگل سے نکل کر ڈائریکٹ قرآن کے اثر کے تحت آ جائیں۔ مولویوں کی کامیابی ہی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے بہشتی زیور پکڑا دیا، کسی نے ملفوظات پکڑا دی، قرآن غائب ہو گیا۔ اور جب قرآن غائب ہو گیا تو مسلمانوں میں سے عزت بھی غائب ہو گئی۔ یہ عزت آنے کا ایک ہی راستہ ہے، خود قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ لوگوں نے اپنے پیٹ کی جہنم چلانے کے لیے بڑی باتیں کر رکھی ہیں، ہاں جی آپ قرآن سمجھ لو گے؟ قرآن سمجھنے کے لیے تو 18 علوم چاہیے۔ یہ 18 علوم بلال کو آتے تھے، یہ 18 علوم صہیب کو آتے تھے، یہ 18 علوم یہ صرف دھندا ہے، دکانداری ہے، تاکہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کبھی دوبارہ 11ویں، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کسی کا عرس میلے پہ نہیں جاؤ گے، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کسی مردے کو نہیں پکارو گے۔ جب یہ سارے کھاتے نہیں ہوں گے تو مولوی کھائے گا کہاں سے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے جتنا پڑھو ترجمے سے پڑھو، اور دل لگا کر روزانہ کچھ وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھو۔ تاریک نماز با جماعت کا کیا حکم ہے؟ خطرناک حالت کے اندر ہے جو نماز با جماعت کا تاریک ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوا کرتی۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ آپ سو گئے، آپ بھول گئے، آپ کو علم نہیں رہا، یا آپ ایسی بیماری میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسی بیماری میں پکڑے گئے کہ آپ مسجد میں جانے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے قرب و جوار میں اہل توحید کی مسجد نہیں، اہل بدعت اور اہل شرک کی مسجد ہے۔ جب یہ عذر ہوں تو بندہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ عذر نہیں تو مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ 1 منٹ بیٹھے رہیں، 1 منٹ، ایک چیز بھول گئے وہ آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں۔ یہ انشاءاللہ 14 ربیع الثانی 12 مئی، یعنی یہ جو جمعہ پرسوں آ رہا ہے یہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ جو آئے گا وہ مکتب کا جو استراحہ ام القریٰ ہے، اس استراحے کے اندر دعوتی تربیتی پروگرام ہو رہا ہے، جس میں دکتور لقمان سلفی صاحب کا بیان ہوگا، عبد المالک مجاہد صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کوئی توفیق دی تو چند باتیں ہم بھی کریں گے، اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ اہل توحید کی طرف سے نور چینل کا آغاز کیا جا رہا ہے، نور ٹیلی ویژن کا، جو اہل توحید کی دعوت کو آگے پھیلائے گا، انشاءاللہ پھیلانے کا سبب بنے گا۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک CD وہاں پر دکھائی جائے گی۔ یہ جمعہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ عصر کی نماز سے اس طرح کا آغاز ہو جائے گا۔ تو تمام بھائی خود بھی آئیں اور اپنے باقی دوستوں کو دعوت دیں، انہیں بھی لے کر آئیں، اور یہ اشتہار یہاں سے لیتے جائیں تاکہ اپنی اپنی کمپنیوں میں لگا دیں۔ یہ پڑھتے ہیں۔